لاطینی امریکہ کے متعدد ملکوں میں گھریلو تشدد میں بہت زیادہ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ جب سے گھروں میں رہنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں، ارجنٹینا میں 12 خواتین قتل کی جا چکی ہیں۔ حکومت نے شہریوں کی مدد کے لیے نئی ہاٹ لائنز فراہم کی ہیں۔ 144 ہاٹ لائنز ہیں جن پر ہمیں صنف کی بنیاد پر مدد کے لیے کالز آتی ہیں، جن میں اب 60% اضافہ ہوا ہے۔ چلی میں ان احکامات کے بعد پہلے ہی ہفتے کے دوران گھریلو تشدد میں 70% اضافہ دیکھنے میں آیا۔ اس وائرس نے کئی چیلنجز ہمارے سامنے لا کھڑے کیے ہیں، جن میں سے ایک گھریلو تشدد میں اضافہ ہے۔ جہاں باقی حکومتیں گھریلو تشدد سے نمٹنے کے لیے اقدامات کر رہی ہیں، وہیں فرانس میں بھی سرگرم کارکن حکومت پر زور دے رہے ہیں کہ وہ خواتین کے تحفظ کے لیے خاطر خواہ اقدامات اٹھائے۔ ایک بڑی مہم شروع کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہر شخص کی معلومات تک رسائی ہو۔ پولیس کو تربیت دی جائے کہ متاثرہ خواتین سے کیسا برتاؤ کرنا ہے، اور اس سارے کام کے لیے فنڈز فراہم کیے جائیں۔ روس کا حال بھی کچھ مختلف نہیں۔ متعدد شہروں سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق ایسے کیسز کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ میں صحیح تعداد تو نہیں بتا سکتی، لیکن کیسز بہت بڑھ گئے ہیں۔ صرف تشدد کے واقعات میں ہی اضافہ نہیں ہوا، بلکہ تشدد کی نوعیت بھی شدید ہو گئی ہے۔ چین کا حال بھی کچھ ایسا ہی ہے، جہاں فروری میں رپورٹ ہونے والے کیسز کی تعداد گزشتہ برس کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ تھی۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا کہ کرونا وائرس کے معاشی اور سماجی اثرات کے ساتھ ساتھ گھریلو تشدد زور پکڑ رہا ہے۔ دنیا بھر میں خواتین اور لڑکیوں کے لیے خطرہ بڑھ رہا ہے۔ وہ کہاں محفوظ رہ سکتی ہیں؟ اپنے گھروں میں۔ لیکن کیا وہ واقعی اپنے گھروں میں محفوظ ہیں؟ میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے گھروں میں سکون اور امن سے رہیں۔ امریکہ کا حال بھی باقی دنیا سے قطعی مختلف نہیں۔ صرف سین فرانسسکو میں ہی گھریلو تشدد کے کیسز میں 60% اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ اپنے ہی خاندان کے کسی شخص کے ہاتھوں کیے جانے والے اس تشدد کے لیے انٹیمیٹ ٹیررزم کی اصطلاح استعمال کی جا رہی ہے۔ دنیا بھر میں سرگرم کارکن اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ اس صورتحال کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے متاثرین کی مدد کی کوشش کی جائے۔ سعدیہ زیب رانجھا، وائس آف امریکہ، فالس چرچ، ورجینیا۔